subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو کویشچن آنسرز، نواں سبق ہے دسترخوان، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، کھانے کے طریقوں میں ذیل کی تبدیلیوں کو ترتیب وار لکھیے۔ پہلا، پلیٹ ہتھیلی پر سجا دی گئی۔ دوسرا، آلتی پالتی مار کر کھانا۔ تیسرا، ٹہل ٹہل کر ہم کلام ہوتے ہوئے کھانا۔ چوتھا، سر جوڑ کر کھانا۔ اس کا جواب ہے پہلا، آلتی پالتی مار کر کھانا۔ دوسرا، سر جوڑ کر کھانا۔ تیسرا، پلیٹ ہتھیلی پر سجا کر کھانا۔ چوتھا، ٹہل ٹہل کر ہم کلام ہوتے ہوئے کھانا۔ دوسرا ہے، دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہونے والے پہلے فائدے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تیسرا، تہذیبی گراف کے اوپر جانے سے مصنف کے اختلاف کا سبب تحریر کیجیے۔ چوتھا، بحر الکاہل اور ننھے منھے جزیروں کے مرادی معنی لکھیے۔ پانچواں، پٹھانوں کے کھانا کھانے کے طریقے میں اسلامی روایات تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، دسترخوان پر بیٹھتے ہی جو پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے بھائیوں جیسے تعلقات فوری طور پر قائم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، تہذیبی گراف کے اوپر جانے سے مصنف کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھانے کے لیے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھنے کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور کھڑے ہو کر ٹہل ٹہل کر کھانا کھانے کا طریقہ اپنا لیا ہے، جو چرنے اور دانہ چگنے کا جدید روپ ہے۔ ہم نے جو نیا طریقہ اختیار کیا ہے وہ جنگلی مخلوق کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تہذیب کا گراف اوپر سے نیچے کی طرف آ گیا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، یہاں بحر الکاہل سے مراد پتلا شوربہ ہے اور ننھے منھے جزیروں سے مراد بوٹیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ شوربہ بہت پتلا اور بہت زیادہ ہے اور شوربے کے سمندر میں بوٹیاں جزیرے کی طرح دکھائی دے رہی ہیں۔ چوتھے کا جواب ہے، پٹھانوں کے کھانا کھانے کا طریقہ اسلامی روایات کے عین مطابق تھا۔ کھانے کی اسلامی روایت حسب ذیل ہے: دائرے کی شکل میں بیٹھنا، درمیان میں کھانے کا تھالا رکھنا، بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کرنا، ٹھہر ٹھہر کر کھانا۔ پٹھان کھانا کھاتے وقت ان ساری اسلامی روایات پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی روایت یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، بس اسی روایت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سارے پٹھان کھانے کے دوران مسلسل باتیں کرتے رہتے تھے۔ چھٹا سوال ہے، مصنف کو پٹھانوں کے کھانے کا انداز پسند نہ آنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ ساتواں، بڑی خالہ کے کھانا تقسیم کرتے وقت پیش آنے والا واقعہ قلم بند کیجیے۔ آٹھواں، کھانے کے تہذیبی عمل اور نیم وحشی عمل کے فرق کو واضح کیجیے۔ نواں، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے، سبق کے حوالے سے ثابت کیجیے۔ چھٹے کا جواب ہے، مصنف کو پٹھانوں کے کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا۔ مصنف جب انہیں کھاتا ہوا دیکھتا اور خوش ہوتا تو وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوتے اور محبت سے بھرپور ایک آدھ لقمہ اس کی طرف بڑھا دیتے۔ مصنف کو یہ بات اچھی لگی کہ ان میں سے جب کوئی ایک شخص لقمہ تیار کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھی کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ سننے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ محبت اور بھائی چارے کا یہ منظر دیکھ کر مصنف انہیں دیکھتا رہ جاتا۔ ساتویں کا جواب ہے، مصنف کے گھر میں بڑی خالہ ہانڈی تقسیم کرتی تھیں۔ اس وقت ان کے گرد بچوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس وقت کا واقعہ مصنف نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی، اس وقت ہر بچے کی آنکھیں ڈوئی پر ہوتی۔ خالہ ہانڈی میں ڈوئی ڈال کر سالن نکالتی تھی۔ اس وقت تمام بچے غور سے دیکھتے کہ کسی کی رکابی میں جو بوٹی آئی ہے وہ اس کی رکابی کی بوٹی سے بڑی تو نہیں ہے۔ جس بچے کی رکابی میں بڑی بوٹی چلی جاتی
سب اس بچے کے پیچھے پڑ جاتے اور اس کی بوٹی چھیننے کی کوشش کرتے۔ 8ویں کا جواب ہے مصنف نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے عمل کو تہذیبی عمل کہا ہے اور کھڑے ہو کر کھانے کو نیم وحشی عمل قرار دیا ہے۔ دراصل دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے میں نفسا نفسی اور چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوتا ہے، جبکہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنا شریک طعام حد درجہ شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے افراد ایک دوسرے کے لیے دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 90 کا جواب ہے مصنف نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت کو ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے اور اسے ایک تہذیبی اقدام کہا ہے۔ اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے ہمارے بھائیوں جیسے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور کھانوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی ایک خوشگوار فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ہماری پرانی تہذیب کی خصوصیت یہی لین دین کی خوبی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہماری تہذیب کی علامت ہے۔ 10واں سوال ہے سبق میں ذکر کیے گئے جسمانی اعضاء کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ 11واں صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے، جملے کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ 10ویں کا جواب ہے پہلا ہے سینہ، دوسرا شریان، تیسرا انگلیاں، چوتھا ہاتھ، 5واں زبان، چھٹا تالو، 7واں دانت، 8واں ہونٹ، 9واں کان۔ 11ویں کا جواب ہے مصنف کے بچپن میں ایک انگریز افسر کبھی کبھار ان کے والد سے گھوڑے خریدنے آیا کرتا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مصنف کھڑکی کی جالی میں سے انگریز کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ انگریز اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر اس کے چھری اور کانٹے سے ٹکڑے کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ انگریز کھانا نہیں کھا رہا ہے بلکہ آپریشن کر رہا ہے۔ ذیل کے جملوں کے مطابق صحیح متبادل لکھیے۔ الف دسترخوان پر بیٹھتے ہی، بے انگریزی کھانے کے طریقے میں، جیم کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو، دال دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کو بلانے کا مطلب۔ اس کا جواب ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ ذیل کے الفاظ کو لغوی ترتیب میں لکھیے۔ وطن، وصف، واضح، وارد۔ تو پہلے آئے گا وارد، اس کے بعد واضح، اس کے بعد وصف اور اس کے بعد وطن۔ پہلے کا جواب ہے دسترخوان پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے۔ دوسرا، انگریزی کھانے کے طریقے میں جنگ و جدال کا رویہ ہوتا ہے۔ تیسرا، کسی شخص کے کردار سے آشنا ہونا ہو تو منہ سے نکلنے والی آوازوں پر کان دھرے۔ چوتھا، دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد مددگار کو بلانے کا مطلب ہے میزبان میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ذیل کے جملوں سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی شناخت کر کے لکھیے۔ پہلا جملہ ہے دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی کفالت ہے، یہ جملہ مفرد ہے۔ دوسرا، یہ بچپن کی بات ہے، یہ جملہ بھی مفرد ہے۔ جیم ایک لحظہ کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے بیٹھا شخص آپ کا مد مقابل ہے، یہ مخلوط جملہ ہے۔ دال، وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر چھریوں کا کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا ہے، یہ مرکب جملہ ہے۔ ذیل سے غیر متعلق لفظ الگ کیجیے۔ خوشیوں، بوٹیوں، جذبوں، غموں۔ اب اس کا غیر متعلق لفظ ہے بوٹیوں۔ سروخد، وحشی، محبت، حریص۔
اس کا غیر متعلق لفظ ہے وحشی۔ سبق سے 2 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں متضاد الفاظ آئے ہیں۔ سبق میں رک رک ٹھہر ٹھہر کر فقرے آئے ہیں۔ پہلا کا جو جواب ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر، یہ متضاد نیچے اوپر ہے، نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے، تو میں کہوں گا بے شک ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے، اب جانے آنے یہ بھی متضاد الفاظ ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھیے کہ اس کے قبضہ قدرت میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، فقط یہ دیکھیے کہ اس نے طعام اور شرکائے طعام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تیسرا، ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گرد بچوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا۔ 2 فقرے لکھنا تھا، جھک جھک کر، لہک لہک کر۔ دیے ہوئے موضوع سے متعلق اتفاق رائے یا اختلاف رائے لکھیے۔ روٹی بینک کی ضرورت، اب یہ آپ اپنے طور پر سرگرمی کا سوال ہے، اسے حل کیجئے۔ دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ حروف کے نمبر الف ر ف ف لام واو یہ۔ دوسرا، سبق کا مرکزی موضوع ترتیب پاتا ہو، حروف کے نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ پہلے کا جواب ہے جھٹ پٹ کے معنی والا، فوراً یعنی جھٹ پٹ کے معنی والا، تو اسے کہیں گے آپ جواب میں فی الفور۔ فی کا 3، یہ کا 6، الف کا 1، لام کا 4، فے کا 3، واو کا 5 اور رے کا 2۔ تو اس کا جواب جو رہے گا، یہ اس کا جواب رہے گا پہلا یعنی فی الفور۔ سبق کا مرکزی موضوع ترتیب پاتا ہو، کون سا بنے گا؟ یہ بننے والا لفظ رہے گا دسترخوان۔ نمبروں کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ دال کا 4، سین کا 6، تے کا 2، رے کا 5، خائے کا 3، واو کا 8، الف کا 1 اور نون کا 7، دسترخوان۔